إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك نعرہ صلوات اللهم صل على محمد اجازت ہے مولا حسن علیہ السلام کے ذکر سے بات شروع کی جائے۔ جب آمد امام حسین علیہ السلام ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص تحفہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور وہ ہے حدیث لوح، یعنی خاص تختی بھیجی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حضور مکرم نے ہدیہ کر دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، جس کا ذکر کتاب الکافی کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، ایک فقرہ ہے کہ اکرمتک بشبلیک، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عزت عطا کی، ایک خاص ذریعے سے عزت عطا کی، وہ مصطفیٰ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ فرمایا اکرمتک بشبلیک، ہم نے آپ کو شیر کے دو بچوں کے ذریعے سے عزت عطا کی۔ اب بتلانے کی ضرورت تو نہیں کہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسد اللہ کون؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ شیر کے دو بچوں کے ذریعے سے جو اسد اللہ ہیں، ان کے دو بچوں کے ذریعے ہم نے آپ کو کرامت عطا کی۔ اکرمتک بشبلیک، یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب امیر المومنین نے ساسا ابن سوہان نے امیر المومنین سوال کیا تھا کہ انت افضل ام آدم انت افضل نوح، آپ افضل ہیں آدم، آپ افضل ہیں نوح، آپ افضل ہیں ابراہیم، آپ افضل ہیں موسیٰ، آپ افضل ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو مولا علیہ السلام نے جب جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر کہ آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام، فرمایا انا افضل، میں افضل ہوں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ علی ابن ابی طالب نوح علیہ السلام سے افضل ہیں، اس کی کروڑوں وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نوح کا بیٹا کافر تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے سیدہ شباب اہل الجنہ ایسے بیٹے عطا فرمائے۔ تو جو حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قلمبند بھی فرمایا کہ کافر رہا صدر نہ ہوا دین سے بہرور، یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر۔ امیر المومنین نے جو فرمایا کہ یہ دونوں لال جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں یہ عرش الہی کے گوہر ہیں۔ تو امیر المومنین کے حضرت نوح علیہ السلام سے افضل ہونے کی ایک وجہ جو خود مولا علی نے بیان فرمائی، وہ ہیں وجود مبارک حسن مجتبی علیہ السلام۔ امیر المومنین علیہ السلام جو نوح علیہ السلام سے افضل ہیں، ان کے افضل ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو خود مولا علی نے بیان فرمائی، ایک وجہ بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے سیدۃ النساء العالمین جیسی زوجہ عطا کی، نوح کی زوجہ کافرہ تھی۔ جناب امیر حضرت سبط اکبر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد تو وجود مبارک حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ایک سبب ہے امیر المومنین کے افضل ہونے کی نوح علیہ السلام سے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنایا۔ تو یہ امیر المومنین نے اس وقت آیت پڑھی
کہ نوح کی بیوی کافروں کے لیے مثال ہے اور میری زوجہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بلکہ آگے جو مثال بھی ہے کہ وہ مریم ابنۃ عمران، جو مومنوں کے لیے بھی مثال دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ مریم بنت عمران کی دی. کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. حضرت مریم کے سیدہ ہونے میں اور امام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کے سیدۃ نساء العالمین ہونے میں وہی فرق ہے جو حضرت حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور امام حسین علیہ السلام کے سید الشہداء ہونے میں. آپ جوڑتے جائیے گا ایک بات سے دوسری بات کو تو نئے گوشے آپ تک کھلتے جائیں گے. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا وجود مطہر یہ ایک دلیل ہے، اور خود امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام، ان کا وجود مطہر امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے عطا کی ہے کہ میں نوح سے افضل ہو جاؤں. اب روایت تو یہاں تک ہے. اب اس فقیر کا ایک تخیل ہے اور وہیں سے استفادہ ہے. شاہ نجف کی ایک تھوڑی سی بھیک ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسن حسین تو عطا کر دیے کہ علی کو نوح علیہ السلام سے افضل بنا دیا گیا، اس کے بعد بھی عباس عطا کیا. دسترخوان امام حسن علیہ السلام بھی ہے، جشن انوار شعبان بھی ہے، تو بات تو ملا کر ہوگی. پھر بھی عباس عطا کیا. تو اب اس فقیر کا معنی کا تخیل ہے کہ حسن اور حسین عطا کیے تاکہ علی بن ابی طالب نوح سے افضل ہو جائیں، اور شاید عباس اس لیے عطا کیا کہ علی یعقوب سے افضل ہو جائیں، حسن حسین یوسف سے افضل ہو ایک الگ مزاج میں بات ہو رہی ہے. تو اکرمتک بشبلیک، ہم نے آپ کو حبیب کرامت عطا کی، ہم نے آپ کو عزت عطا کی بے شبلیک، شیر کے 2 بچوں کے ذریعے سے. فجعلت الحسن، تو میں نے قرار دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں، معدن علمی وحسینا خزان وحی، میں نے حسن کو قرار دیا اپنے علم کا معدن اور حسین کو قرار دیا اپنی وحی کا خزانہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے اب مجھ فقیر سے کبھی اور سنیے گا آپ، تو پھر میں آپ کو سناؤں گا. لیکن بہرحال ایک بات آپ کو سنا دوں یہاں پر، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی محفل ہے، کہ معدن علمی، میں نے حسن کو قرار دیا اپنے علم کا معدن، کان. تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. آپ ایک شاپ پہ گئے، آپ کو نمک چاہیے تھا، نمک کی کان ہوتی ہے نا. آپ شاپ پہ آپ کو نمک چاہیے تھا، آپ نے کہا نمک چاہیے، انہوں نے کہا سپلائی نہیں ہو رہی، کہیں پہ بھی نمک نہیں اویلیبل. آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے، دکان پہ نہیں تھا تو فیکٹری پہ چلے گئے، شاید وہاں سے مل جائے، ضروری تھا. تو انہوں نے کہا جناب وہاں سے بھی آگ سپلائی نہیں ہو رہی تو فیکٹری میں بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ پہنچ گئے کان میں، کیا کان بھی آپ سے کہہ سکتی کہ نمک اویلیبل نہیں ہے؟ حسن ہے اللہ کے علم کی کان. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں تو وہاں شاید آپ کو علم نہ مل سکے. کسی خطیب کے پاس چلے جائیں، کسی طالب علم کے پاس چلے جائیں، کسی فقیہ کے پاس چلے جائیں، کوئی سوال پوچھیں کسی مجتہد سے، مرجع تقلید سے، انہیں نہ آتا ممکن ہے، لیکن جب اللہ کے علم کی کان میں پہنچ گئے جو حسن ابن علی ابن ابی طالب ہے، بات واضح ہو رہی ہے جی. تو عزیزان گرامی، خود حسن مجتبی علیہ السلام سے جو محبت ہے، حسن اور حسین، دیکھیں یہ ایک ہی نور ہے اور ایک ہی نور کے 2 جز ہیں، حسن اور حسین. اگر اس بات کو اس طرح سے ملاحظہ فرما سکیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایک مل کے صلوات دیجیے گا مولا حسن السلام کے نام پر. آپ کو کہہ چکا ہوں پہلے ہی کہ حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے، حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. تو حسن مجتبی علیہ السلام سے محبت اور حسین علیہ السلام سے محبت، یہ خود ایک صاحب تھے جنہیں بلیوں کے ساتھ رہنے کا بڑا شوق تھا، انہوں نے روایت کی ہے، تو روایت تو ان کی ہے. تو روایت میری اپنی کتاب سے نہیں، میرے اپنے گھر سے نہیں، کہیں اور سے، کہ حضور
یہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہم پروردگار تو گواہ رہنا کہ انی احبہما, میں محبت کرتا ہوں حسن اور حسین سے, وَأُحِبُّ مَن يُحِبَّهُمَا, اور اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہم احب من یحبہما, اور ایک بات تو بھی اس سے محبت کر کہ جو حسن حسین سے محبت رکھے. جیسے اللہ محبت کرے وہ تو محبوب خدا, فقط مصطفیٰ محبوب خدا نہیں ہے, مصطفیٰ کے نواسوں سے جو محبت کرے, مصطفیٰ کے نواسوں سے جو محبت کرے وہ بھی محبوب خدا ہے, وہ ان کے وسیلے سے محبوب خدا ہے. تو اب مسلمان اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسن حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم حسن حسین سے محبت فقط نواز رسول ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم حسن حسین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم محبت کریں حسن حسین سے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. جو حسن حسین کا محب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام اور جشن انوار شعبان, میں آپ کی خدمت میں چونکہ اس سال حضرت حجت کے بارے میں کچھ عرائض نہیں عرض کر سکا, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ڈائریکٹ اختتام وہاں پر ہو, لیکن آپ پوری اس ترتیب کو دیکھیے گا. یکم شعبان المعظم شریکت الحسین بی بی کی آمد ہے, اور 3 شعبان المعظم خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی آمد ہے. وہ حسین, اب مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ فقرہ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے, اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام سے پوچھا تھا ابن زیاد ملعون نے کہ اتنے زخمی ہونے کے بعد اور تمہارا چہرہ کٹا ہوا اور خون جاری ہے, تو اب بھی حسین کی محبت دل سے نکلتی نہیں ہے, تو اس وقت فرمایا تھا کہ لا تسألنی عن حسین, تم نہ پوچھو کہ میرا حسین کیا ہے. اور اس کے بعد وجہ بیان فرمائی تھی, وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہوا امام الدارین بدوام النیرین وطاہر طہر من طاہرین وامامک رجس من رجسین. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حسین وہ امام ہے کہ فقط دنیا کا امام نہیں ہے, دارین کا امام ہے. وہ امام الدارین بدوام النیرین, جب تک سورج و چاند ہے, شمس و قمر ہے, بدوام النیرین حسین کی امامت ہے. وطہر طاہر من طاہرین, جو طاہر ہے بلکہ خود طہارت ہے اور 2 طاہروں سے ہے. وہ اماموں کا رجس من رجسین, اور تیرا امام خود بھی رجس سے اور 2 رجسوں سے. یہی تو ہے شجر طیبہ اور شجر خبیثہ, یہی تو ہے شجر مبارکہ اور شجر ملعونہ. اماموں کا رجس من رجسین, تیرا امام خود بھی رجس سے اور 2 رجسوں سے. بس یہ جو رچ تھا جو ابو سفیان سے چلا اور یزید کے باپ تک اور پھر معاویہ کے بیٹے تک آیا, یہ جو پوری ترتیب ہے. حضرت عمار یاسر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے صفین میں, اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. حضرت عمار یاسر کہتے ہیں کہ ایک علم کو تھام کر, جشن انوار شعبان 4 شعبان تک آؤں میں, علم کو تھام کر کہتے ہیں حضرت عمار یاسر کہ خدا گواہ ہے کہ تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو, اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے. پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے. تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو, اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حضرت عمار یاسر یہ کہنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لشکر ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, اور یہ جو علم ہے آج علی بن ابی طالب کے دست مبارک پر, یہ وہی علم ہے کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا بدر میں, اسی علم کا تسلسل ہے. اور جو کچھ آج معاویہ کے ہاتھ میں وہی ابو سفیان کے لشکر کا تسلسل ہے. تم جب لڑے ہو, جنگ صفین میں کہہ رہے ہیں, تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو, جب سے لڑے ہو, اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے. یہ وہی بات ہے جو میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. وہاں سے تاریخ ہے, کس شان سے کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب انہیں جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا.
وہی علم کا تسلسل ہے نا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا, ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی. بات واضح, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی. بات ختم ہو گئی حضرت عباس علی پر. تو یہ جو علم تھا جو رسول اللہ سے جاری ہوا, حضرت حمزہ تک پہنچا, حضرت حمزہ سے جعفر طیار تک, وہاں سے حیدر کرار تک, بس خاتمہ حضرت عباس علی. بس ایک فرق ہے کہ جب تک حیدر کے ہاتھ میں علم تھا تو ہے تو علم امیر المومنین کے دست مبارک میں, لیکن اس علم کے ساتھ مومن بھی تھے لیکن کچھ منافق بھی تھے. کچھ کہنے لگا جو اگر بیٹی کی کوئی شان بیان ہو جائے تو باپ کو اس میں خوشی ہی ہوتی ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں, اب میں عام رشتے کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو عصمتی معاملات ہیں, لیکن عام رشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ باپ کو کبھی اپنے بیٹے سے حسد نہیں ہو سکتا اگر بیٹے کی کوئی فضیلت بیان ہو جائے. تو میں دست مبارک جوڑ کر, دست مبارک حیدر کرار کی خدمت میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ اے مولا, آپ کے ہاتھ میں جب تک علم تھا تو علم تو ہے, لیکن اس میں ساتھ میں مومن کچھ منافق بھی ہیں. لیکن جب یہ آیا علم آپ کے فرزند ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں, وہاں پر سوائے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے کوئی نہیں تھا. حضرت ابوالفضل بلندتر صلوات. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تو وہ جو علم تھا جب ابوالفضل عباس اسلام کے دست مبارک پر آیا تو وہاں اب صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو عباس کا خط تھا نا کربلا میں, وہ آج تک باقی ہے. کوئی یزیدی اس خط سے گزر کر یہاں نہیں سکتا, کوئی حسینی یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا. وہ خط آج تک باقی ہے. عباس کے خط سے آ کر کوئی منافق وہاں سے آ نہیں سکتا اور کوئی مومن یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا. بات واضح, وہ خط ابھی تک ہے. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام, وہ مجھے انیس رحمۃ اللہ علیہ کے دو میں سے آپ کو سناؤں کہ جب یہ عباس کے ہاتھ میں علم آیا اور یہ جو لشکر ہے, تو حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ, نمک کے خانے تکلم میں فساد میری, اس میں ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری, وہ جو ان کا شورۂ آفاق مرثیہ ہے, اس میں ان کا ایک بیت ہے. وہ بیت یہ ہے کہ جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا. کربلا والوں کے لیے ان کی برابری کرنے والا پھر اب کوئی نہیں ہے, کیونکہ جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں ہے تب یہاں پر فقط مومن ہے, کوئی منافق نہیں ہے. جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا, ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. تو بات واضح ہے کہ نہ کوئی وقت کا حسین ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. دیکھو, ہم تمام تر عظمتوں کے باوجود ابوالفضل عباس علیہ السلام کو امام نہیں کہتے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تمام تر عظمتوں کے باوجود بھی ابوالفضل عباس علیہ السلام کو ہم الامام العباس نہیں کہتے. اور پھر ایک جملہ اور آگے بڑھا دوں کہ تمام تر عظمتوں کے باوجود ہم حبیب ابن مظاہر کو بھی عباس نہیں کہتے. جی, تو اب ذرا غور فرمائیے گا. تو یہ علم جب ابوالفضل عباس السلام کے دست مبارک میں پہنچا تو اس کی خاص شان ہو گئی. اور عباس علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ میں ایک جملہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے رجز پہ بھی کہوں کہ انہوں نے بھی ایک, جب مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک رجز لکھا ہے, اور اس رجز میں انہوں نے ایک بات کو سمجھایا ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام آئے ہیں, دیکھیں علی اکبر, میں یہاں اسی مقام پر ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب لوری دیا کرتی تھی اپنے شہزادے کو تو اس میں کہتی تھی کہ ان جدی رب جدی و ان جدی رب ابی. میرے خیال میں کچھ چہرے اس وقت وہ تھے کہ جو اس مجلس میں نہیں تھے, تو میں آپ کو سنا دوں. تو میں وہ بڑی ایک عجیب سی معرفت کی بات ہے وہ کہ یقیناً بی بی زینب فرماتی تھی سلام اللہ علیہا کہ یقیناً میرے دادا نے پالا میرے نانا کو. نا ابو طالب ہیں بی بی زینب کے دادا اور رسول اللہ ہیں بی بی زینب. تو میرے دادا نے پالا میرے نانا کو, وَإِنَّ جَدِّي رب ابی, اور میرے نانا نے پالا میرے بابا کو. یقیناً میرے دادا نے پالا میرے نانا کو, اور یقیناً میرے نانا نے پالا میرے بابا کو.
وانا افتخر ان اربوا کلیہما، اور میرا افتخار یہ ہے کہ میں علی اکبر کو پال کر اپنے دادا کو بھی پال رہی ہوں، اپنے نانا کو بھی۔ ہم شکل نبی، ہم نام علی، تو علی اکبر کو جب میں پال رہی ہوں تو میں اپنے نانا کو بھی پال رہی ہوں، اپنے بابا کو بھی پال رہی ہوں۔ تو جب شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں سامنے اس کیفیت میں، اس لشکر کے سامنے، تو گویا یوں فرمایا کہ انگلی سے عرق پاک کیا، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، ماتھے پر جی پسینہ ہے چہرے پر، ایک تشبیہ ہے، شدید گرمی ہے کربلا معلیٰ میں، تو ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے۔ اب یہ اتنی حسین تشبیہ ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے۔ نہیں، یہ بات پہنچی آپ تک؟ دیکھو علی اکبر علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ جو پسینے کے قطرے ہیں نا، وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ اب اگر کسی کو شک ہے تو پھر وہ سننا بند کر دیا، کیونکہ ان کے قدموں کی دھول ہے یہ ساری کائنات۔ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یہاں غافل ہو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے۔ رتبہ کیا ہے؟ رتبہ یہاں غافل ہو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں۔ دیکھو نہ غالی بنو، نہ منکسر بنو، مومن بنو، اللہ کے بندے ہیں۔ یا حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یا غافل ہو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ غلوف کی نفی ہے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں۔ پھر سے کہتا ہوں، اگلے مسئلے میں تقصیر کی نفی ہے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ پہنچ رہی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب کیفیت پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو بس یہاں سے جشن انوار شعبان کی تاریخ گزرتے ہوئے آج شب 15 شعبان المعظم، جب اس نور کی آمد ہوئی کہ جس نور کے صدقے میں زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں، جس نور کے صدقے میں رزق مل رہا ہے، جس نور کے صدقے میں کائنات اپنے مقام پر باقی ہے۔ دیکھیں مثال اس کی بالکل ویسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق جو کیا ہے نا، وہ سوال ہے کہ کیا شیطنت کے لیے خلق کیا ہے یا عبادت کے لیے خلق کیا ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ سوال دوسرا یہ ہے کہ عبادت ناقص کے لیے خلق کیا ہے یا عبادت کامل کے لیے خلق کیا ہے؟ کامل کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت کامل سوائے انسان کامل سے صادر ہو نہیں سکتی، لہذا انسان کامل کا وجود ضروری ہے تاکہ اللہ کی کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو سکے۔ اگر انسان کامل کا وجود نہیں ہے تو اللہ کی کائنات کا مقصد ہی ابس ہے، وہ فقط ایک انسان سے صادر ہو سکتی ہے عبادت کامل۔ جیسے کہ ایک باغبان ہے فرض کیجئے، اور اس نے خاص اپنا جو باغ ہے اس کی وہ دیکھ بھال کر کے پرورش کر رہا ہے، اس میں خاص پھول ہے، ایک خاص درخت ہے جو اس سے خاص لگا ہوا ہے، اس کی خاطر وہ دوسروں کو پانی دے رہا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وجود حجت خدا کی خاطر ہم یقین فرمائیے گا، لفظ میں اپنے آپ کے لیے تو بڑے اطمینان سے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم سب طفیلی ہیں اس بے شک بے شک۔ آپ جائیں ایک مسجد تقریر کے پاس، لوگ جاتے ہیں تحفہ لے کر، اب پہنچے آیت اللہ سستانی کے پاس ایک کھجور کا باکس لے کر کہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، تو انہوں نے اس باکس کو کھولا، کھانا شروع کیا، ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی کھانا شروع کیا۔ آپ لے کر گئے تھے کسی کے لیے، اللہ نے خلق کیا اس کائنات کو وجود حجت خدا کے لیے، عبادت کامل کے لیے۔ عبادت کامل سوائے انسان کامل کو اور کسی سے صادر ہو نہیں سکتی۔ بات ہو رہی ہے جی، اس خاطر ہے کہ آج جب حجت خدا کا وجود ہے، فقط شیعہ وہ واحد قوم ہے جس نے خدا اور اپنے درمیان ایک حجت کو اور ایک وسیلے کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم آج ایسی نہیں جو آج تک زندہ رابطے کو قبول کرتی ہے۔ دیکھیں حضرت حجت کے وجود پر کہ وہ تشریف لائیں گے، اس پہ تو شاید کوئی سنی انکار نہ کر سکے، کوئی شخص بھی انکار نہ کر سکے۔ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ سعودی عرب سے تھیسس چھپے میں اس کے یہ ٹاپکس ہیں۔ تو حضرت حجت کا وجود کہ وہ ہوگا وہ تو سب کے لیے ثابت ہے، اختلاف فقط اس بات میں کہ ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہاں ان کی کیفیت کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، ہم انہیں کوئی ریفارمر نہیں سمجھتے کہ فقط وہ ریفارمر ہے
یا فقط وہ ایک مسلح ہیں؟ ہم انہیں حجت خدا سمجھتے ہوئے اللہ کا نائب سمجھتے ہیں زمین پر. خلیفۃ اللہ کا مطلب یہ. جی یہ فرق ہے. اچھا قبول کر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کی ولادت ہو چکی ہے, اسے قبول کر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ فقط سن و سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی عمر اتنی لمبی کیسے. اس کا جواب تو اب 10 سال کا بچہ بھی دے سکتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر عطا کی. سب کو چھوڑ دیجئے بھائی, جو آپ باقی ہیں 50 سال ہو گئے آپ کو, آپ خود سے باقی ہیں کہ اللہ نے باقی رکھا ہوا؟ تو کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر شک ہے کہ 50 سال تک اللہ باقی رکھ سکتا ہے اور 2000 سال تک اللہ باقی نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو ابلیس پر یقین کر لیتے ہیں, ابلیس کی غیبت پر, کہ وہ غیبت میں رہ کے بہکا رہا ہے. یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو, اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئیم, ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. جی بات واضح ہے, بات کو ایسے ختم تک لے کر آ رہا ہوں بس. تو عرض خدمت ہے کہ ابلیس کو اتنا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. بہرحال تو اس سن و سال کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں, جو عمر لمبی ہے وہ کیوں لمبی, اس کے لیے بہت ساری دلیلیں. تو پھر کیا مشکل ہے کہ ولادت ان کی ہو چکی ہے اس کو نہ مانے؟ وہ پتہ اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ جب آپ یہ مان لیجئے کہ مہدی کی ولادت ہو چکی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان کے بابا کون ہیں؟ میری بات پہنچ سکے دیکھو, ایک مہدی سے آپ کو جانا پڑے گا علی بن ابی طالب تک. کاش میری بات پہنچ رہی ہے. ایک مل کے صلوات دے تو نام امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو وہ کس کے فرزند ہیں؟ تو حسن عسکری کے فرزند ہیں, تو پھر انہیں بھی امام مانو. بھائی مہدی اگر امام ہے تو وہ کن کے کہنے پر امام ہے؟ کس ہستی نے بتلایا کہ یہ امام ہے؟ وصیت کس نے کی تھی؟ تو حسن عسکری اسلام کو امام مانو. تو حسن عسکری کس کے بیٹے ہیں؟ دیکھیں یہ خانوادہ وہ ہے کہ پہلے کی فضیلت آخر تک جاتی ہے, آخر کی فضیلت پہلے پہ آگے ختم ہوتی ہے. جی تو ولادت کو اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ اگر آپ مہدی علیہ السلام کو منوا لیں تو بات مہدی رکے گی نہیں, پھر جائے گی حسن عسکری علیہ السلام تک, اور پھر جائے گی امام علی نقی علیہ السلام تک, اور پھر جائے گی امام تقی علیہ السلام تک, اور امام رضا علیہ السلام, اور امام موسیٰ کاظم السلام, اور امام جعفر صادق السلام, اور امام محمد باقر علیہ السلام, اور امام زین العابدین السلام, اور مولا حسین علیہ السلام, حسن علیہ السلام, علی بن ابی طالب السلام. یہ بات غدیر تک جائے گی. آج 1400 سال بعد غدیر کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو کہا تھا نا حضور نے من کنت مولا فہذا علی مولا, ہم آج کہنا چاہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا. تجدید بیعت حضرت حجت بلندتر بات تقریباً اختتام تک آ گئی. جو تجدید بیعت کی بات کی گئی وہ اس لیے بڑا ضروری ہے. خود حدیث میں آیا ہے کہ مولا کی اپنے محبوں پر دن میں 100 مرتبہ خاص نظر کرم ہوتی ہے. یہ حدیث میں, ویسے تو ساری کائنات ہی ان کے تحت اشراق ہے, لیکن 100 مرتبہ خاص اپنے محبوں پر امام زمانہ علیہ السلام کی خود نظر کرم ہوتی ہے, خود دیکھتے ہیں امام. اس پر علماء اور عرفاء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ کم سے کم 100 مرتبہ ایک محب پر حضرت حجت کی جانب سے خاص نظر کرم ہے, تو اس تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر محب کو چاہیے کہ کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود حضرت حجت کو ہدیہ کرتے ہوئے نکالے. اللہم صلی علی محمد اور 100 مرتبہ آپ اس درود کو پڑھ کر مولا سے گویا یہ گزارش کریں گے کہ اے مولا انشاءاللہ آپ کی کم سے کم ایک دن میں 100 مرتبہ ہم پر نظر کرم ہے, ہم آپ کو ہدیہ کرتے 100 مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ بھیج رہے ہیں آپ کی خدمت میں. واجل فرجہم کے ساتھ اگر ہو جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ امام کی تعجیل کی دعا بھی ساتھ میں آ جائے. لہذا بہرحال شیعہ وہ ہے کہ جس کا ایک رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے رہے. لیکن وجود ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے, وجود تو کائنات میں ہزاروں چیزوں کا ہے, لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ایسے نہیں ہے. آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے؟ جی جی آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں. تو حضرت حجت کا وجود مبارک جب ان سے ہمارا تعلق کم سے کم اس حد تک کہ ایک تسبیح درود کی لازمی نہیں کہ آپ ایک ساتھ ہی اس درود کی تسبیح کو نکالیں, آپ کے پاس جب موقع ہو
आपने 10 मरतबा दुरूद का दिया भेज दिया, उसके बाद 20 मरतबा और 30-40 मरतबा, इस तरह से कम 100 मरतबा हो जाए कि दिन आपका गुजरे हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम को हदिया करते हुए। वाह 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 वाह, बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई। इंशाअल्लाह से जब शब 15 शाबान की इंशाअल्लाह आपने दुआ पढ़ी होगी, शब 15 शाबान मुअज़्ज़म की एक दुआ है, उसमें एक अजब फिक्रा है, परवरदिगार तुझे इस रात के हक का वास्ता है, क्या हक है कि जो अल्लाह ताला को इस रात का अदा करना है, तुझे इस रात के हक का वास्ता है कि अल्लती करंता इला फज़लहा फज़लक, परवरदिगार इस रात के हक का वास्ता कि तूने इस रात की फजीलत को अपनी फजीलत के साथ जोड़ दिया है। हज़रत महदी की फजीलत जुड़ी हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला की फजीलत के साथ जी। और फिर फरमाया खुद के फतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, ये कुरान की आयत भी है जो मैंने सनामे कलाम में पढ़ी। व तम्मत है कुरान में, फतम्मत दुआ में, उस ग्रामेटिकली उस जुमले को प्रॉपर करने के लिए फतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिक। तो बस आज महदी के आने से ए रब तेरा कलमा सदाकत और अदालत के साथ मुकम्मल हो गया। लोग अली वलीउल्लाह पर मुश्किल में है कलमे में, कलमा उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब महदी को शामिल किया जाए। अभी तो एक अली हजम नहीं हो रहा। मौलाना आज़र हसन ज़ैदी साहब का जुमला याद आ गया कि जब ये बात तय है कि अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद, तो ये बात भी बजाया है कि अव्वलुना अली औसतुना अली आखिरुना अली कुल्लुना अली। तो फिर क्यों कहा गया पहला मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद? और क्यों ये नहीं कहा गया कि पहला अली, औसत अली, आखिर अली और सबके सब अली? कि एक अली हजम नहीं हो रहा था तो 14 अली कहां जाना मोहम्मद कह के समझा दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लती तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तो आपके आने से रब का कलमा मुकम्मल हो गया सदाकत अदालत के साथ। यकीन फरमाइएगा मोतबर किताबों में ये रिवायत लिखी हुई है कि जब हजरत हुज्जत की विलादत हुई है और दुनिया में तशरीफ आवरी हुई तो उनके दाएं कंधे पर ये आयत कंधा थी, तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, आयत लिखी हुई थी मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के शाने पर। ना ना ना, आपने ऐसे कैसे सुन लिया? क्या कुरान के लिए नहीं पढ़ा ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun? अरे आयत किसी ने लिखी नहीं है, अल्लाह ने लिखकर भेजी है आयत। विलादत हो रही है तो आयत लिखी हुई है। कुछ कहना चाह रहा हूं या आयत लिखी हुई है इनके शाने पर कि रब का कलमा मुकम्मल हो गया सदाकत और अदालत के साथ, अल्लाह के कलमे में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। ये आयत लिखी हुई हजरत हुज्जत के शान मुबारक पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से। यानी ये इज़्दिवाज करें तो आयत लिखी हुई है, साहिब औलाद हो तो आयत लिखी हुई है, और क्या अर्ज करूं यहां पर? यार की तहारत की मंजिल समझ में आ रही है? मैं कुछ कहने लगा हूं। अल्लाह, अगर ताज्जुब है तो सुनाने तिरमिजी की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह ने सबके दरवाजे बंद करवा दिए मस्जिद में, एक दरवाजा खुला रखा, पढ़ चुका हूं मैं, एक मकाम पे पढ़ चुका हूं इसकी तफसील। तो जब सबका दरवाजा बंद हो गया और एक दरवाजा खुला रखा तो बड़ों बड़ों ने आकर कहा कि आपने हमारा दरवाजा क्यों बंद करवाया और अली का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ना मैंने अपनी मर्जी से किसी का दरवाजा बंद करवाया, ना मैंने अपनी मर्जी से किसी दरवाजा खुला रखवाया। जिस दरवाजे को बंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया दरवाजा बंद कर दिया, जिस दरवाजे को अल्लाह ने खुला रखने का हुक्म दिया दरवाजा खुला रखा। ये हुजूर ने फरमाया। उसके बाद कहा कि या रसूलल्लाह फिर हमारा दरवाजा क्यों बंद है और अली का दरवाजा क्यों खुला है? क्या इसलिए कि तुम उस हालत में मस्जिद में आ जाते हो जिसमें आना जायज नहीं है। क्या तुम इस हालत में, और जब सवाल किया गया तो फिर आप और अली का ला यहिल्लु अन यजनिब फी हाज़ा, ये तिरमिजी की रिवायत है, किताब अल काफी से नहीं पढ़ा। ला यहिल्लु अन यजनिब फी हाज़ल मस्जिद इल्ला अना व अली इब्न अबी तालिब, तुम उस कैफियत में इस मस्जिद से गुजर भी नहीं सकते, मैं और अली इस मस्जिद में साहिब औलाद भी हो सकते। अल्लाह
یہ آیت لکھی ہوئی حضرت حجت کے شانے پر. جشن نوار شعبان بس یہاں مکمل ہو رہا ہے. فتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس 15 شعبان المعظم کی رات کی دعا میں یہ آیت شامل ہے. اور نورک المتعلق وضیاؤک المشرق، اے مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، آپ کا نور ایسا روشن ہے کہ جو آنکھوں کو چنجیا دیتا ہے. نور اور ضیاء یہ کہا گیا حضرت حجت کو. دیکھ لینا قرآن میں والذی جعل الشمس نورا والقمر ضیاء والقمر نورا. اللہ نے شمس کو ضیاء کہا ہے اور چاند کو نور کہا ہے. فاطمہ کا چاند سورج بھی ہے اور چاند بھی. آخری فقرہ دعا سے سن لو. جل مولدو، یہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو خود ایک وجد میں آ جاتا ہوں. جل مولدو، اے وہ کہ جس کی ولادت جلیل ہے، یا وہ جل جلالہ ہے، یا حضرت حجت جل مولدو جن کی ولادت جلیل ہے. یہ دعا معصوم علیہ السلام سے آئی ہے باذن خدا. تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میں جل جلالہ ہوں اور جل مولدہ. اس لیے میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ المہدی طاؤس و اہل الجنہ، اہل جنت کا طاؤس پیکوک مور وہ مہدی ہے، ہمارا مہدی ہے. یہ کیوں کہا گیا ذرا سن لینا. یہ کیوں کہا گیا؟ امام حجت کو، یعنی جس جنت میں آدم صفی اللہ ہے اور نوح نجی اللہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جس جنت میں حسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ ہے، اس جنت کے طاؤس امام مہدی ہیں. شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس حدیث کو لکھا ہوا اپنی کتاب میں. یعنی یہ فقط شیعہ روایت نہیں ہے، شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کیوں مور سے تشبیہ دی گئی. ایک جملے میں بات پہنچ جائے گی. ہر پرندے کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، کسی کا سیاہ کسی کا سفید. کیا کہنے آتے؟ مور وہ ہے کہ جس میں ہر رنگ موجود ہے. لہذا حضرت حجت سے ہر حجت کی صفت ظاہر ہوگی. اب سمجھ میں آیا وہ درود و سلام کے جو میں خطبے میں آپ کی خدمت پڑھتا ہوں؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ. یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے. والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. امام زمانہ علیہ السلام وہ حجت ہے کہ جن سے ہر حجت کی صفت کا ظہور ہے. اس لیے اہل جنت کے طاؤس ہے امام زمانہ علیہ السلام. جب دنیا میں تشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب دنیا میں تشریف لائے حضرت حجت تو روایات میں ہے کہ کچھ خاص پرندے نازل ہوئے. اس میں سے ایک سب سے بڑا پرندہ تھا جو نورانی کیفیت میں تھا. اس نے اپنے پروں میں حضرت حجت کو لیا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا. اور بی بی نرجس خاتون نے یہ فرمایا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ مولا یہ اس مولود کو ایک پرندہ اپنی آغوش میں لے کے جا رہا ہے. کا روح القدس ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہے. روح القدس ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ پرورش کرے گا اور پالے گا میرے اس فرزند کو. امام زمان اسلام کی زیارت میں کہ السلام علی المربع تحت استار الربوبیہ. سلام و ان پر کہ جو ربوبیت کے پردوں میں پلا. ایسے ہی سن لیا آپ نے جملے کو. ربوبیت کے پردوں میں پلا. سلام اس پر کہ جو ربوبیت کے پردوں میں پلا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود پالا ہے. رک جائیے گا. آپ زمین پہ پلتے، میں زمین پہ پلتا ہوں، تو ہماری غذا زمین کی ہوتی ہے. کہہ دیا تمہارے کہنا. جو ربوبیت کے پردوں میں پل رہا ہو اس کی غذا تو پھر ربوبیت والی کچھ ہوگی. وہ خود خاص شان سے غذا ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہوگی. اچھا میں نے کہا نا ایک ہستی کی فضیلت کو معصوم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت سے جوڑ دیجئے تو بات بالکل کھل کے آ جاتی ہے. جب زہرا سلام اللہ علیہ کا نور تھا نا عرش سے بالاتر، تو ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ان کی غذا کیا تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کی غذا تھی التسبیح و التقدیس و التہلیل و التکبیر، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ جو نور کی کیفیت میں تھی تو نور کی غذا تھی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مسلمان پر تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو فرض کر دیا.
کہ اس ذکر کو پڑھا جائے کہ جو فاطمہ الزہرا کی غذا تھی. اب حضرت حجت کی غذا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. حضرت زہرا رحمت بے انتہا بلند تر صلوات. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یعنی کہ ہر دور کے سردار نے دو مصرے ہیں اور بات تمام ہو رہی ہے کہ سردار نے ہر دور کے سردار نے یعنی مولا علی نے حسنین کریمین کو پالا, امام حسین نے امام حسین نے امام زین العابدین کو, امام زین العابدین نے امام باقر, امام صادق نے امام کاظم نے امام رضا نے امام تقی نے امام نقی نے امام علی نقی نے امام حسن عسکری اسلام نے حضرت حجت کو پالا. لیکن 5 برس کے تھے امام حسن عسکری شہید ہو گئے. اب حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ پرندے لے کر گئے تھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, 2 میں سے مجھے سنانے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پالا. اللہم صلی علی ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں نام خدا سے جشن اختتام کو پہنچ گیا. حجت خدا کا جشن تھا, دسترخوان امام حسن علیہ السلام, جشن انوار شعبان. سبحان اللہ, اس سے بہتر شاید نام ہو نہیں سکتا تھا کہ جہاں سے جشن اختتام کو پہنچے. امام حسن علیہ السلام کے مناظرے بہت معروف ہیں, آپ کو معلوم ہے. جو حجت خدا کی جب بات ہو تو پھر خدا کی بات ہے. وہ مجھ سے ایک مقام پر میں تھا تو کسی نے بڑی اچھی بات میرے سامنے کہی, میرے دل پہ بڑی لگی کہ ایک صاحب نے پوچھا کسی سے کہ امام حسن اور امام حسین کے مناظرے ہیں, مولا علی کے مناظرے ہیں, تو کیا ائمہ علیہ السلام, ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ جیت بھی جاتے تھے یا کبھی کوئی اور بھی ان سے جیت جاتا تھا؟ ایک بچے نے پوچھا. تو ایک صاحب علم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا خدا سے کون جیت سکتا ہے؟ خدا سے کون جیت سکتا ہے؟ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا سے کون جیت سکتا ہے؟ خدا سے کون جیت سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ مولا کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. خدا سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا. بلندتر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.